اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا، اس نے کہا لیس کمثلہ شیء. یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں یہ محکمات میں سے ہے. اللہ نے عقیدے کی کو باندھ دیا ہے اس بات پہ کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ جب آپ جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اے خدا تیرے لیے ادب اور احترام کے وہی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جو تو نے کیے ہیں، جو تو نے فرما دیا ہے بس وہی ٹھیک ہے. تو نے اپنے چہرے کے متعلق کہہ دیا ہے، تو نے اپنی پنڈلی کھولنے کے متعلق کہہ دیا ہے. اللہ یہ ساری چیزیں تیرے لیے ثابت ہیں. ہم بہتر سے بہتر الفاظ جو تو نے بتاتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. باقی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعبیر، اس کی کھوج میں ہم نہیں پڑتے، نہ ہمارا یہ منصب ہے نہ مقام ہے. تو ہم گویا قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اللہ یہ جتنی تیری صفات خبریاں ہیں سب کی سب صفات خبریہ اے پروردگار یہ ایسی ہیں جیسے تو نے بیان کر دی. وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. ہم اپنے اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ صفات پر جتنے بھی الفاظ دلالت کرتے ہیں ان کی کوئی تعویل نہ کی جائے اور متشابہات پر ایسے ایمان رکھا جائے جیسے. اور صفات متشابہات میں وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالی کا مخلوق کے ساتھ مشابہ ہونا معلوم ہوتا ہے. ایسی آیات، ایسی احادیث، پھر سنیے، ایسی آیات، ایسی احادیث جس سے یہ پتہ چلتا ہے یا مفہوم نکلتا ہے جیسے اللہ کا بھی کوئی جسم ہو، ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، انگلیاں ہوں. ہر رات کو وہ آخری حصے میں آسمان پہ آتا ہے، قیامت میں آئے گا، اپنے اس کا عرش آرش نے اٹھایا ہوا ہوگا اور اللہ عرش پر متمکن ہے، عرش پر خدا ٹھہرا ہوا ہے. یہ سب باتیں جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ اے رب جیسے ہے بس ویسے ہی ہے. یہ متشابہات میں سے. ہم اللہ کے لیے ان صفات میں سے کسی چیز کی تفصیل میں نہیں جاتے اور ہم اسی طرح مانتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے. ایک بات البتہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات حقیقیہ، ثبوتیہ، ذاتیہ، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین وغیرہ، یہ جتنی 8 صفات ہیں ان صفات کو پرانے حضرات نے متشابہات میں سے بہت سے حضرات نے نہیں مانا اور وہ کہتے ہیں وہ محکم ہے، سمجھ میں آتی ہیں، اور باقی ہاتھ پاؤں وغیرہ اس کو متشابہ میں مانا ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، یقیناً ہے اور بالکل حق پہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ محکم ہے، یہ متشابہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ ان حضرات کا عقیدہ ہے اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہی. اچھا جناب، کل کے بیان میں جو چیز آپ نے سنی اس کو پھر ایک مرتبہ تھوڑا سا ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، اور وہ ہیں اللہ تعالی کی 8 صفات جس کا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے تذکرہ ہوا اور متعدد مرتبہ، اور پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ثبوتیہ بار بار اس کا ذکر آئے گا، یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ 8 صفات. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فرق بیان کیا تھا صفات خبریہ کا، اور وہ یعنی اس سے مراد وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کی خبر دی گئی، ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ. ان دونوں کو الگ الگ کر کے کہا تھا کہ بعض رات نے محکم ان کو مانا ہے صفات ذاتیہ کو، اور بعض نے، اور وہ جو بعض ہیں جنہوں نے ان صفات کو محکم مانا ہے وہ کہتے ہیں متشابہات میں یہ دوسری قسم داخل ہے. اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اگرچہ پہلی بھی بات درست، اگر کوئی آدمی وہ کہتا ہے تو وہ ٹھیک کہتا ہے، کوئی بحث کی ضرورت نہیں، بالکل اہل سنت والجماعت میں سے ہے. مگر ہم اس سے بھی زیادہ محتاط بات وہ کرتے ہیں جو ہمارے سب اساتذہ کے استاد اور ہمارے شیخ المشائخ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 8 صفات ذاتیہ کو اور باقی صفات خبریہ یعنی علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ چیزیں، اور ادھر جو صفات خبریہ ہیں اللہ تعالی کا چہرہ، پنڈلی، ان ساری چیزوں پر ایک ہی حکم لگایا ہے.
اور کمال کیا ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اقولو میں یہ کہتا ہوں ولا فرق بین السمع والبصر والقدرت والضحک والکلام والاستواء. میں کہتا ہوں کہ یہ جو تم فرق بیان کرتے ہو کہ اللہ کی سمع بصر قدرت اور دوسری طرف صفات خبریہ کہ اللہ کا عرش پر بیٹھنا، ان دونوں کے درمیان فرق نہ کرو. کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے خدا کی سننے کی صفت میں، خدا کی دیکھنے کی صفت میں، قدرت کی صفت میں اور ہنسنے میں اور کلام کرنے میں اور عرش پر بیٹھنا، عرش پر غالب ہونا، ان سب میں کوئی فرق نہیں ہے. فَإِنَّ الْمَفْهُومَ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، کیونکہ ان تمام الفاظ سے جو بات لغت کو جانتے ہیں، عربی کو جانتے ہیں، ان کے نزدیک جو بات سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ غیر ما یلیق بجناب القدس سے، کہ پروردگار کی بارگاہ میں اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں جو تم نے استعمال کرنے. دیکھو مثلا حضرت فرماتے ہیں وَهَلْ فِي الضَّحِكِ اسْتِحَالَةٌ إِلَّا مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ يَسْتَدْعَى الْفَمَ. یہ جو تم ہنسنے کی بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہنسا، آئیے نا ایسی احادیث. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان تمام احادیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا ذکر آیا ہے، لا محالہ ہنسنا یہ چاہتا ہے کہ ایک چہرہ ہو اور اس چہرے میں ہونٹوں اور ہونٹوں سے ہنسی نکلے. وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ، اور کلام تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے. تم نے ابھی 8 صفات کا ذکر کیا، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام. تو کلام میں زبان ہونی چاہیے، بولنا چاہیے. اور پھر تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ. تو وہ کہتے ہیں پکڑنے کے لیے پھر کوئی ہاتھ ہونا چاہیے. وَهَلْ فِي الْبَطْشِ وَالنُّزُولِ اسْتِحَالَةٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمَا يَسْتَدْعِيَانَ الْيَدَ وَالرِّجْلَ. تم جو اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اس آسمان میں آتا ہے آخری حصے میں رات کے، تو یہ دیکھو اللہ کا پکڑنا اور اللہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ اور پیر ہوں. تو پھر یہاں کیا کرو گے؟ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم سمع اور بصر کے قائل ہو، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، جو صفات حقیقیہ 8 ہیں ان میں سمع اور بصر کے قائل ہو، وہاں تم کہتے ہو کہ یہ محکم ہے. اور جب ادھر آئیں بات کریں کہ سننے کے لیے کان چاہیے اور دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے اور اللہ کے لیے آنکھ قرآن نے کہی ہے، تو یہاں تم کہتے ہو کہ یہ متشابہات ہیں. تو دیکھو اس فرق کو ہی نہ کرو. میں کہتا ہوں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ساری صفات متشابہات میں سے. بس یہ ہے ہمارا عقیدہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور پرانے حضرات بھی اس بات کے قائل تھے امت میں. فرق صرف اتنا سا ہے کہ لفظی مباحث ہیں، الفاظ کی مباحث ہیں، اور سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جیسے کہ حق تعالی شانہ نے خود الفاظ استعمال فرما دیے ہیں. تو اللہ کی صفات پر ایمان لانا کیا اس میں تقسیم کی جائے گی کہ اللہ کی 8 صفات جو ہیں ہم ان کو مانیں کہ وہ ذاتی ہیں اور محکم آیات میں سے ہیں، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے آنکھ اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر آئے اس کو ہم کہیں متشابہ ہیں. تو جن احادیث اور قرآن کی آیات سے اللہ تعالیٰ کا جسم دار ہونا سمجھا جاتا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بحث کیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بحث کیا، اس کے آئیں گے حوالے انشاءاللہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تفریق ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی تمام صفات متشابہات میں سے، کیونکہ سبھی الفاظ سے اہل علم کے نزدیک جو بات سمجھی جاتی ہے وہ اللہ کے شایع نشان نہیں. ہاتھ سے آپ جو کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یہی مراد ہے، یقیناً نہیں ہے، بس جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہی ہے. تو جب آپ ہاتھ سے کہتے ہیں کہ بس جو اللہ نے کہہ دیا وہی ہے، تو پھر آپ پکڑنے کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑا؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی متشابہات میں سے. ضحک، ہنسی اللہ کی شان عالی کے لائق نہیں.
حالانکہ حدیث میں جگہ جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہنسا، اور اللہ ہنستا ہے، اس بات پہ ہنسنے کے لیے منہ ضروری ہے۔ تو اب جب اس بات کو کریں گے، جب آپ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام صفت ہے، تو کلام کے لیے زبان بھی چاہیے، کیا خدا کے یہاں زبان بھی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اسی عقیدے پر قائم رکھے، اور میرا یہ پکا عقیدہ ہے 100%، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ موت دے اور اپنے سامنے قیامت میں خوشی اور اپنی محبت کے ساتھ اسی عقیدے پہ اپنی زیارت کروائے، کہ ہم کہتے ہیں جو حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں کہا کہ اللہ کی تمام صفات متشابہات میں سے ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہنسی اڑاتا ہے، خدا ان کی کیسے ہنسی اڑاتا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے کہا ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، اللہ عرش پر غالب ہوا۔ یہ کیسے ہے خدا کا عرش پہ آنا اور خدا کا یہ معاملہ اللہ ہی جانتا ہے، بس ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اے رب تو نے کہہ دیا ہے، ہم یہ ان آیات متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم اپنا عقیدہ صحیح رکھتے ہیں، اور وہ عقیدہ وہی ہے جو امت میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو عمدہ بات کر دی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی ساری صفات متشابہات میں سے، اللہ تعالی کی ساری صفات کا متشابہات میں سے ہونا۔ اب اس سے آپ یہ جو آیت کریمہ کل آپ نے سنی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس آیت کو پھر آج پڑھتے ہیں، اور دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بات ارشاد فرمائی تھی۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی 7ویں آیت میں فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ ہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی قرآن کریم، منہ آیات محکمات، ان میں بعض آیتیں بڑی پکی ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے، حج، نماز، یہ تشریح بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ اس کتاب کی جڑ ہیں، وہ اخر متشابہات، اور آیتیں ایسی بھی ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔ یہ ملتی جلتی کا مفہوم ابھی اور بھی آگے واضح ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، مجسمہ، معتزلہ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ، وہ ان آیتوں کی حقیقت تلاش کرنا چاہتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں، وابتغاء تأویلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت پتہ چلے، اللہ کا ہاتھ کیسا، اللہ کا پاؤں کیسا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا، اس کی تلاش کرتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ان چیزوں کو جانتا۔ ہم کہتے ہیں اے خدا تیری ساری صفات، چاہے وہ ذاتی ہیں اور چاہے وہ خبری ہیں، سب کی سب ایسی ہیں جس کی تعویل تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ والراسخون فی العلم، اے رب کہتے ہیں ہم وہ جو اہل علم نے کہا، اگر ہمارا شمار ان میں ہو جائے، اپنے فضل و کرم سے تو کر لے، تو پھر تو یہی ہمارا قول، وگرنہ ان کی اتباع میں اور تقلید میں کہتے ہیں کہ آمنا بہ، اللہ ہم اس پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہماری رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھانے پر وہی سمجھتے ہیں جن کی عقل ٹھکانے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب ہدایت اور صحیح عقیدہ مل چکا تو اے پروردگار اس کے بعد ہمارے دل کو نہ پھیر، فہب لنا من لدنک رحمہ، اور اللہ اپنی طرف سے ہم پہ مہربانی کر، انک انت الوہاب، بلا شک و شبہ تو ہی دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے پروردگار تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن میں، قیامت میں، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً اللہ اپنے کہے کے خلاف نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کہا کہ اللہ تعالی کی تمام صفات یہ متشابہات میں سے ہیں، اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، بس ہمیں اللہ کی صفات کے بارے میں سیدھا سادہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ایسی ہی ہے جس تو نے بیان کر دیا۔ اس کے 2 نقطے آگے کو اور بھی آئیں گے، ابھی تو
جو اس سے گزشتہ نشست تھی اور آج کی بھی نشست میں ہم اس تشابہ پر بات کر رہے ہیں، متشابہات پہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ پیچھے امت نے بھی قرآن کی اس آیت سے یہی مراد لی ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا محکم آیات اور متشابہ آیات، تو متشابہ آیات میں ہم نے اللہ کی صفات کو گنا ہے، تو کیا پچھلے بھی یہی کرتے رہے کہ محکم اور متشابہ کی تقسیم کر کے متشابہ آیات میں مثال انہوں نے کیا دی ہے؟ کیا اللہ کی صفات کی مثال دی ہے؟ ہاں، آپ کے سامنے اب مفسرین کے اقوال پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جس عقیدے پر ہم جینے، مرنے اور بارگاہ عالی میں پیش ہونے کی درخواست کرتے ہیں، اور جس عقیدے کی آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں اور آپ کو تلقین کر رہا ہوں، یہ عقیدہ امت میں چلا آیا اور اس عقیدے کو امت نے لیا ہے، اور مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہی معانی سمجھیں۔ امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ، ابو منصور، سب سے پہلے ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ 333 ہجری میں امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ اتنی خاموشی سے اتنا بڑا کام دنیا میں کر گئے اور عقائد کو باندھ کے رکھ دیا، لیکن اتنا گمنام شخص ہے کہ اس انسان کے حالات میں ایک صفحہ بھی نہیں ملتا۔ مستند حالات میں اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک مضمون لکھیں تو مشکل سے بس ایک صفحے کی مستند معلومات ملے گی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا بڑا شخص تاریخ کی نظروں سے کیسے غائب ہو گیا، اور یہ تاریخ نے پہلی مرتبہ کچھ کوتاہی نہیں کی، تاریخ متعدد مرتبہ اس جرم کی مرتکب ہوئی ہے۔ کوئی بڑی لمبی چوڑی تعداد اس ہستی کے جنازے میں نہیں آئی ہوگی، اور بہت لوگوں میں اس کے علوم کی شہرت پھیلی اور ذات کو لوگوں نے نقل نہیں کیا، اور ایسے ہوتا ہی ہے۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، جن کے فتووں پہ حنفی فقہ کا دار و مدار ہے، اور جو بنیاد اور جو نیو ہیں حنفی فقہ کی، ان کے جنازے میں 8 آدمی کل شریک تھے، اور آج کم سے کم بھی 1400 سال کے بعد بھی ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ ہے، اور ان کے لیے پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور دعا مانگنے والے دعا مانگتے ہیں۔ صابر کلیدی رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ چلا، اور سلسلہ چشتیہ کے مجدد حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمت اللہ علیہ، ان سے 2 بہت بڑی شاخیں چلیں، ایک چشتی نظامی اور ایک چشتی صابری، اور صابر کلیر میں رہتے تھے رحمت اللہ علیہ، اور دنیا نہیں جانتی، ایک صفحہ ان کے حالات پر نہیں لکھا جا سکتا کوئی مستند تاریخ سے کہ یہ ہستی کون تھی۔ تو اللہ کے بہت سے بندے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور تاریخ کی نظروں سے اوجھل رہ گئے اور زمانے کی ناقدری کا شکار یقیناً ہوئے، لیکن ان کا پروردگار قدر کرنے والا تھا، اللہ نے ان کے سلسلوں میں اور ان کے علوم میں بڑی برکت دی۔ تو دیکھیے آپ، تعویلات اہل السنہ، یہ تفسیر لکھی ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ، اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی اس تفسیر پر حاشیہ لکھا ہے، اور حاشیہ لکھنے والے ڈاکٹر مجتی باسلوم ہیں، اور کمال کا حاشیہ لکھا ہے انہوں نے۔ جب وہ اس بات پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیات محکم ہیں اور متشابہ ہیں، تو اس پہ انہوں نے سورہ آل عمران کی اسی آیت کے ضمن میں دوسری جلد ہے ہمارے سامنے اس کی، اور 308 نمبر صفحہ ہے، اس پہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، یہ بڑے فاضل آدمی اور قرآن کریم پہ انتہائی اچھا مطالعہ اور بڑے ہی قابل قدر ہیں، ان کی جو تعلیقات ہیں اس تفسیر پہ انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متشابہ آیات جو ہوتی ہیں، اس متشابہ کی قسمیں ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں الاول متشابہ من حیث اللفظ فقط، کبھی کبھی صرف لفظ متشابہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا، سننے والے نے کچھ سمجھا۔ والثانی من حیث المعنی فقط، اور کبھی کبھی الفاظ سمجھ میں آتے ہیں
لیکن معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے، متشابہ آیات وہ بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَأَمَّا مِن جِهَةِ الْإِشْتِرَاكِ كَالْيَدِ وَالْعَيْنِ، متشابہ الفاظ کہ آپ نے الفاظ تو سن لیے، الفاظ میں مشابہت پائی جاتی ہے لیکن حقیقت ہم نہیں جان سکتے اس کی۔ وہ کہتے ہیں فی قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اور اللہ نے فرمایا تجری بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی چل رہی تھی، علی عینی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں نے تو تجھے اپنی آنکھ کے سامنے بنایا ہے، تجھے اپنی آنکھ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ تینوں آیات متشابہ من حیث اللفظ، ان میں الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں ہاتھ اور آنکھ کا، اور وہ الفاظ متشابہ ہیں مخلوق میں، اور اللہ کے درمیان شبہ پڑتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ متشابہ آیات میں سے یہ تینوں آیتیں۔ اور پھر انہوں نے دوسری تقسیم کی، اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی معانی اس اعتبار سے مشابہت ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جانچ سکیں، والقسم الثانی من حیث المعنی فقط، جیسے کہ کبھی کبھی معانی جو ہوتے ہیں کسی بھی آیت کے وہ سمجھنے دشوار ہوتے ہیں اگرچہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، وذالک فی اوصاف الباری تعالی، جیسے اللہ تعالی کی صفات، دیکھا آپ نے وہ اللہ کی صفات کی مثال لے آئے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں متشابہات سے مراد اللہ کی صفات ہیں، اور یہ ہمارا ہی نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، پچھلوں نے بھی یہی سمجھا ہے، تعویلات و اہل سنہ کے حواشی میں انہوں نے لکھا ہے، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر۔ اب اس کے بعد ایک اور حوالہ دیکھ لیجیے، اور وہ ہیں صاحب تفسیر النصفی امام عبداللہ بن احمد النصفی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی بے نظیر تفسیر تحریر فرمائی، مدارک التنزیل و حقائق التاویل، اور عام طور پہ تفسیر نصفی کے نام سے مشہور ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے احناف میں، عبداللہ بن احمد بن محمود ابو البرکات ان کا نام تھا، حافظ الدین، مفتی الثقلین کہلاتے تھے رحمت اللہ علیہ، یعنی انسانوں ہی نہیں جنات کو بھی فتوے دیتے تھے، اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے۔ اصفہان کے قریب ایزج ایک گاؤں تھا، اور اس طرف ان کی نسبت کی گئی، اور نصف یہ جیہون اور سمرقند کے درمیان ایک جگہ تھی، اسے نخشب بھی کہتے ہیں اور نصف بھی کہتے ہیں، اور نخشب اور نصف یہاں سے جو علماء نکلے ہیں خاص طور پہ وہاں کے مفسرین اور جنہوں نے حنفی فقہ کے لیے کام کیا ہے، بڑے بڑے اونچے لوگ تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھی ہستی رحمہ اللہ۔ 701 ہجری میں انتقال ہوا، بعض رات کا خیال ہے کہ 710 ہجری میں انتقال ہوا، اور یہ وہ دور تھا جب تاتاری پورے عالم اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، مثلا تقی الدین ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا حدیث پر اب تک مشہور مقدمہ ہے، اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی تصنیفات بہت بڑی تعداد میں، حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمۃ اللہ علیہ زمان کے تھے، عز الدین بن عبد السلام 660 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اسی طرح حافظ ابن حجر محمد بن احمد قسطلانی بخاری کے شارح، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ سب حضرات آگے پیچھے کے ہیں، اور اس وقت میں اللہ نے جس انسان کا نام حنفی فقہا کے درمیان ایک روشن علامت رکھا ہوا تھا، وہ یہ تھے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، واقعی کی شرح کافی لکھی، کنز الدقائق کے مصنف ہیں، حنفیہ کے فروعات انہوں نے اس میں ذکر کی، اسی طرح اصول فقہ کی کتاب منار الانوار انہوں نے لکھی، کشف الاسرار پھر اس پہ لکھی کہ اس کی شرح، اور ہدایہ جو حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے اس کی انہوں نے شرح کی، مستصفیٰ یہ ایک نظم ہے، اور نظم کے ذریعے انہوں نے یہ چیز لکھی،
اور ایک کتاب تعویلات القرآن ہے. اس تعویلات القرآن کا ایک نسخہ ہم نے ترکی میں دیکھا ہے، اور غالباً اب تک یہ کتاب چھپی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت کام کی چیزیں لکھی رحمہ اللہ. اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھی ہے سورہ آل عمران کی، تو آپ دیکھیے وہ وہی چیز لکھتے ہیں جو آج عقیدے میں ہمارے شامل ہے. یہ عقیدہ امت میں مسلسل چلا آیا ہے. انہوں نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ کی ذات جس نے کتاب کو نازل کیا. کتاب سے کیا مراد ہے؟ حضرت فرماتے ہیں القرآن، قرآن. من ہو، اس میں کیا مراد ہے؟ حضرت تحریر فرماتے ہیں من الکتاب، یعنی اس قرآن میں سے آیات محکمات، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اصل جڑ ہیں دین کی. حضرت تحریر فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں احکمت عبارتها بان حفظت من الاحتمال والاشتباہ، یعنی عبارتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی، ان آیات کی اتنی واضح اور صاف ہیں کہ حفظت من الاحتمال والاشتباہ، کہ ان آیتوں کو سن کے کسی قسم کا دوسرا معنی اس کا متعین نہیں کیا جا سکتا، بڑی صاف اور واضح ہیں. ہن ام الکتاب، یہ قرآن آ گیا. حضرت اس کی تشریح کرتے ہیں اصل الکتاب تحمل المتشابہات علیہا وترد الیہا، قرآن کی اصل، دین کی اصل یہ وہ آیات ہیں جو محکم ہیں، اور متشابہ آیات کو ان آیتوں کی طرف لوٹایا جائے گا، اور متشابہ آیات کی تفسیر ان محکم آیات کی روشنی میں کی جائے گی. آگے چلیے، آگے اللہ نے فرمایا وہ اخارو، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں، حضرت اس کی تشریح کرتے ہیں وہ آیات اخر، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں متشابہات، قرآن آ گیا، متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں. حضرت اس کی تشریح میں لکھتے ہیں مشتبہات محتملات ومثال ذالک، مشتبہ سے مراد ایسی آیتیں ہیں جن کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور اس کی ایک مثال یہ دیکھ لیجئے کہ متشابہ آیات میں کس مثال کو لا رہے ہیں. فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی عرش پر غالب ہوا، مستوی ہوا. تو یہ جو آیت ہے یہ آیت متشابہ آیات میں سے. تو یہ جو متشابہ آیات ہیں اس میں اللہ کے لیے عرش کے ساتھ تعلق انہوں نے گن دیا نا، یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کم و بیش 7 جگہ پر ذکر فرمایا کہ رحمان عرش پر غالب ہوا، رحمان عرش پر غالب ہوا. وہ کیسے بیٹھتا ہے، کیسے بیٹھا ہے، اس کے کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، کچھ نہیں جانتے. یہ آیت متشابہات میں سے آمنا بے، اللہ میں اس پہ ایمان لائے. حضرت کی شرح سنو. نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فالاستواء یکون بمعنی الجلوس، استواء کا لفظ عربی زبان میں بیٹھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. وبمعنی القدرتی، اور عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال قدرت کے لیے بھی ہوتا ہے. کوئی بیٹھا اس معنی میں بھی، کسی کو کسی کام پر قدرت حاصل ہوگی اس معنی میں. والاستیلاء، اور چھا جانا، غالب آ جانا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں ولا یجوز الاول علی اللہ تعالی، اس کے معنی کرنے کہ اللہ بیٹھا یہ جائز نہیں ہے. بدلیل المحکم، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ہمیں ایک آیت قرآن میں ملتی ہے جو محکم ہے. تو میں پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ محکم کی روشنی میں متشابہ آیت کی تفسیر کی جائے گی. تو دیکھو جو آیت ہمیں ملتی ہے وہ ہوا قولہ لیس کمثلہ شیء، وہ اللہ کا یہ جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، اس لیے کہ بیٹھنا مخلوق کا ایک فعل ہے اور اللہ کا کوئی فعل اس کی مخلوق جیسا نہیں ہے. تو پھر ہم اس آیت کو کیا کریں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، انہوں نے کہا اسے اس کھاتے میں، اس خانے میں لے جاؤ کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. تو اللہ کے ساتھ عرش کا جو تعلق ہے، مستوی ہونا اللہ کا، عرش پہ غالب ہونا، یہ آیات متشابہات میں سے ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ایسی ہے جیسے تو نے بیان کر دیا.
اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں محکم آیت آ گئی نا، اور وہ ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ دیکھا آپ نے، انہوں نے اللہ تعالی کو، اس کی پاک فرمان کو، اس کے کلام عالی کو متشابہ آیات میں داخل فرما دیا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ امام نصفی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 710 ہجری میں ہوا۔ ایک اور دیکھیے، یہ تیسری تفسیر کا حوالہ ہم دے رہے ہیں، یہ تفسیر ہے غرائب القرآن و رغائب الفرقان، علامہ نظام الدین حسن بن محمد بن حسین نشا پور کے رہنے والے تھے، 728 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بڑی گہری سمجھ انہیں عنایت فرمائی تھی۔ ان کی تفسیر نشاپوری اب بھی مشہور ہے غرائب القرآن کے نام سے۔ نظام الدین نشاپوری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے بڑی طویل بحث کی ہے کہ متشابہ آیات کون سی ہوتی ہیں اور محکم آیات کون سی ہوتی ہیں، اور پھر متشابہ آیات کی تشریح میں وہ کس مثال کو لائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال اہل السنہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت نے کہا وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ اسْتِدْلَالُ الْمُشَبِّهَةِ، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ متشابہ آیات میں اس آیت کو داخل کرتے ہیں۔ کون سی آیت؟ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ فَإِنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ بِصَرِيحِ الْعَقْلِ امْتِنَاعُ كَوْنِ الْإِلَٰهِ فِي مَكَانٍ، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا عرش پہ بیٹھنا تو مان نہیں سکتے، کیونکہ وہ جسم ثابت کرنا پڑے گا، معاذ اللہ کہ وہ جسم ہے، جبکہ صاف صاف عقل سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے، ہو چکی ہے کہ الہ خدا کسی مکان میں بند نہیں ہے، خدا کسی جگہ پر بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ خدا کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، تو پھر خدا کی کیا تقسیم کرو گے؟ اور جس چیز کو بھی تم ٹکڑوں میں تقسیم کرو گے وہ ضرور پہلے مرکب تھا، کمپاؤنڈ تھا، اور پھر اس کے ایلیمنٹس بنے نا۔ تو جب کمپاؤنڈ اور ایلیمنٹس کی مرکب اور منقسم کی تم بحث کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بن بھی سکتا ہے۔ فَمَن تَمَسَّكَ بِهِ، تو جو آدمی اس آیت کے حوالے سے کہتا ہے کہ خدا نے بیٹھنے کا ذکر کیا ہے، کان متمسکم بالمتشابہات، تو وہ متشابہ آیات میں گفتگو کرتا ہے، جبکہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ متشابہات میں نہیں پڑھنا۔ دیکھا آپ نے، یہ وہ سمجھیں، یہ زمانے کے ساتھ ساتھ 710 میں یہی عقیدی کی بات اور یہی بات نصفی رحمت اللہ علیہ نے کہی، پھر اس کے بعد نشاپوری رحمت اللہ علیہ بھی یہی سمجھے، اور مشرق و مغرب میں سب لوگ یہی کہتے تھے۔ یہ تو ادھر کے تھے نا، نیشاپور کے، سمرقند کے، ماوراء النہر کے علاقے میں، ادھر چلے جاتے ہیں الجزائر، اور الجزائر کی بہت اہم تفاسیر میں سے ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ثعلبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے، 784 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 875 میں ان کا انتقال ہوا، اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ لوگوں نے ان کے گاؤں، ان کے قصبے کو نام ہی دے دیا کہ سیدی عبد الرحمن کا قصبہ، بلد سیدی عبد الرحمن نام ہی پڑ گیا، جہاں عبد الرحمن رہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اس آیت کے ضمن میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فالمحکم، محکم آیات قرآن کی وہ ہیں المتضح المعنی، جو متضح المعنی ہیں، جن کے معنی صاف اور واضح ہیں۔ قال الرہونی، علامہ رہونی رحمت اللہ علیہ نے کہا یعنی نصن کانا او ظاہرن، وہ صاف ستھری بالکل شبہ سے پاک قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ نے بتا دیا یہ کرنا ہے۔ والمتشابہ، اور قرآن کی متشابہ آیات جو ہیں مقابلہ، یہ محکم کے مقابلے میں آتی ہیں۔ وَأَمَّا ظَاهِرُهُ التَّشْبِيهُ، آگے چل کے لکھتے ہیں کہ تشبیہ میں جو ظاہر ہے، یہ متشابہ آیات کون سی ہیں؟ مثل من روحی، جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ من روحی، میری روح سے، وَأَيْدِيَنَا، اور ہمارے ہاتھ، بِجَدِی، اللہ نے کہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، وَبِجَمِینِہِ،
اور یہ فرمایا کہ اس کے دائیں طرف وَيَسْتَهْزِئُ، اور اللہ تعالیٰ استہزاء کرتا ہے، وَمَكْرَ اللَّهِ، اور اللہ ان کے ساتھ داؤ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی یہ روح اور اس کے ساتھ ہاتھوں کا جو کہا اور دائیں ہاتھ کا کہا، وہ بھی یعنی صفات خبریہ بھی انہوں نے متشابہات میں داخل کی، جیسے کہ اور مفسرین بھی کہ صفات خبریہ جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر ہے یہ تو ہیں ہی ہیں متشابہات میں سے، انہوں نے یستہزئ اور مکر اللہ تعالیٰ کا ہنسنا، مذاق اڑانا، اللہ کا ان کے داؤ کے مقابلے میں داؤ کا کھیلنا، اس کو بھی انہوں نے متشابہات میں ذکر کر دیا۔ اور یہی ہم کہتے ہیں، وہی بات جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے 12ویں صدی میں لکھی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ یہ کل کی کل چیزیں اللہ کی تمام صفات متشابہات میں سے۔ اور اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ عروج پہ پہنچا، اور جن کے شیخ نے ان سے کہا کہ میرے جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں اس سورج کی روشنی میں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین ہوئے، اور خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے خلفاء پھر آگے چل کے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ جیسی نابغہ روزگار شخصیت سلسلہ نقشبندیہ میں کمال کے فرد، اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور 13ویں صدی کے اپنے سلسلے کے مجدد مولانا غلام علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عرب و عجم کی خانقاہوں کو مات کر دیا، اور وہ اس خانقاہ میں رونق تھی کہ آخری دور میں شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے علاوہ کوئی خانقاہ نظر نہیں آتی جو اس ٹکر اور اس پائے کی ہو۔ اس کے بعد بس یہ ایک خانقاہ آباد ہوئی اتنے وسیع پیمانے پہ، وگرنہ خانقاہیں تو بہت تھیں، اور اللہ تعالی نے ان سے فیوز و برکات بھی جاری کیے، لیکن مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو امتیازی مقام ہندوستان میں تھا ان کے معاصرین میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ حالانکہ ان کے معاصرین میں آپ دیکھیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد القادر، اتنے بڑے بڑے لوگ رحمہم اللہ، لیکن مرجع عام جو شخص بنا ہے وہ حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کو خلافت دی تھی ان میں ایک ہستی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، تو متقدمین کی یاد جس نے تازہ کر دی یہ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت تھی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پانی پت کے ان مشاہیر علماء اور صوفیاء میں سے تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے علم اور تقوی اس کا لوہا منوایا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتوں سے نوازا تھا انہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا کہ اپنے عالم کشف میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا اللہ کے فرشتے اس قاضی ثناء اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ معمولی آدمی نہیں تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بعد کے یہ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، تفسیر مظہری، اپنے زمانے کے قاضی بھی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان قاضیوں کے پاس بلا شبہ بڑا ٹھوس علم ہوتا تھا اسلام کا۔ انہوں نے تفسیر مظہری میں یہاں جو فرمایا کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ متشابہ آیات کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا
ای یتعلقون بالمشابہ الذی یحتمل ما یذهب الیہ المبتدع طبعا لہواہ من غیر رجوع للمحکمات من الآیات والاحادیث. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو متشابہ آیات کی کھوج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر ان آیات سے مختلف ایسی بدعات کو ثابت کرتے ہیں، مبتدع ہوتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں کی روشنی میں بھی نہیں دیکھتے اور متشابہ آیات کی تشریح اور تفسیر احادیث کی روشنی میں نہیں کرتے. وَبِلَا حِمْلِهَا عَلَى مَا يُطَابِقُهَا مِنَ الْمُحْكَمَاتِ. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ متشابہ آیات کو محکمات کی روشنی میں سمجھتے، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ بغیر محکمات کے ساتھ تطبیق دیے بس تشریح شروع کر دی. یا دوسرا راستہ ان لوگوں کے پاس یہ تھا کہ اب السکوت مع الایمان والتسلیم بمرادها، کہ یہ ان متشابہ آیات کو سن کر ایمان رکھتے ان پہ اور چپ ہو جاتے، تسلیم کر لیتے. فالواجب رد المتشابہات الی المحکمات مہما امکن. کیونکہ متشابہ آیات جو ہیں انہیں محکم آیات کی طرف لوٹانا اور ان محکم آیات کی روشنی میں ان کی تشریح کرنا یہ شرعاً واجب ہے. حتیٰ یتبین مراد المجمل، یہاں تک کہ اس آدمی پر واضح ہو جائے کہ جو آیت اللہ نے اجمال میں کہی ہے اور جو بات اللہ تعالی نے متشابہ آیات میں کہی ہے اس کی مراد واضح ہو محکم آیت کی روشنی میں، فیعمل بہ، پھر اس پہ عمل کیا جائے. کما فی الصلاۃ والزکوٰۃ والربا، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، سود ہے، ان سب کے متعلق اللہ نے آیات کو نازل کیا. تو کسی آیت میں اگر شبہ پڑ جائے سود، نماز اور زکوٰۃ کی کہ اس آیت میں کیا مراد ہے، تو جو محکم آیات ہیں ادھر لوٹتے ہیں نا، یا کہتے ہیں پھر متشابہ آیات کی دوسری ان کے ساتھ کرنے کا کام یہ ہے کہ ان متشابہ آیات کو جب سنتا ہے اب السکوت عن تعویلہ مع الایمان بہا والتسلیم بمرادہا، کہ متشابہ آیات کو سن کر چپ ہو جائے، ان پر ایمان رکھے، انہیں مانے، لیکن اس کی تشریح کے پیچھے نہ پڑے. فلما ثبت باجماع الامت ومحکم نصوص الاحادیث المتواترۃ، جب یہ امت کے اجماع سے عقیدہ ثابت ہے اور قرآن کی محکم آیات سے، دو غور سے دیکھیے اس عبارت کو سنیے. کہتے ہیں جب امت کے اجماع سے یہ عقیدہ ثابت ہے، عقیدہ بعد میں آ رہا ہے، اور احادیث میں اور قرآن کی محکم آیتوں سے اور متواتر احادیث سے، متواتر احادیث اس کی تشریح پہلے گزر چکی کہ ان المؤمنین یرون اللہ سبحانہ فی الآخرۃ، کہ اللہ تعالی کو اہل ایمان آخرت میں دیکھیں گے. یہ عقیدہ ہے. کیسے ثابت ہوا؟ قرآن کی آیت سے، متواتر احادیث سے، امت کے اجماع سے. کما یرون القمر لیلۃ البدر، جیسے کہ 14ویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے. فلا بد ان یؤمنوا بہ، تو یہ ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے، اس پہ ایمان لائیں. ویقول المراد بالرؤیۃ والنظر، اور یہ اللہ کو دیکھنا کیسا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، نظر کیسے ہوگی، اس کے لیے بس اتنا ماننا چاہیے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش و خرم چہرے اپنے پروردگار کو دیکھیں گے. ہی النظر بالبصر، اور نظر جو ہے یہ آنکھوں سے دیکھنا ہے. یا وما لم یثبت کذالک، تو ایک تو ان کو ماننا ہے. اب کوئی کہے نظر کیسی ہوگی، بصر کیسی ہوگی، کیسے دیکھیں گے، کیفیت کیا ہوگی، وہ کہتے ہیں یہ سب متشابہ باتیں ہیں، انہیں محکم کی طرف لے جاؤ، اور محکم یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے، عقیدہ یہ ہے. کذالک کما فی قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر تھا حدیبیہ میں، اور اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوی، کہ اللہ تعالی عرش پر غالب ہوا. تو پھر کیا کرنا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے؟ یسکت فیہ مؤمنا بہ، ان پر ایمان لانے کے ساتھ چپ رہنا ہے اللہ کی ان صفات کے بارے میں. ولا یحمل علی ظاہرہ، اور ظاہر میں جو معنی ثابت ہوتے ہیں ان آیتوں سے ان کو ہم نہیں مانتے.
ولا یحمل علی ظاہرہ، ان آیتوں کے ظاہر پر نہیں جانا۔ ظاہر پہ جانے کا کیا مطلب؟ ہاتھ ہے، ہم نے ہاتھ ایسے دیکھے ہیں جن میں انگلیاں ہوتی ہیں، جو جسم ہے، گوشت پوست ہے معاذ اللہ، تو اللہ کا ہاتھ بیٹھنا کسی مخلوق کا جسم کا ہوتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، یہ آیتوں کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بالکل اس کو نہیں ماننا، آیتوں کے ظاہر پہ نہیں جانا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس پر ایمان لا کر چپ ہو جانا ہے۔ وَيُتَّبِعُ الْمُحْكَمُ مِنْ قَوْلِهِ، اور اللہ نے اصل میں جو عقیدے میں ساری بات محکم کی ہے، محکم آیت کون سی ہے؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اللہ تعالی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فَيَقُولُ بِقَوْنِهِ تَعَالَى مُنَزَّهًا عَنْ صِفَاتِ الْمُمْكَنَاتِ، تو اس لیے یہ کہو گے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی بالکل پاک ہے اپنی مخلوق کی صفات سے، ہر وہ چیز جو اس کائنات میں ممکن ہے نا، یعنی مخلوق ہے، اس کی صفات ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہنسنا کھیلنا، ان سب چیزوں سے اللہ کی ذات وراء الورا ہے۔ ولا يتعب نفسه في تعویل المقطعات فانه غیر معزون فيه، اور اسی طرح یہ متشابہ آیات میں مقطعات بھی ہیں، قرآن کریم کے وہ حروف جیسے الف لام میم ہا میم وغیرہ، یہ مقطعات ہیں۔ فانه غیر معزون فيه، ان چیزوں کی تشریح کی شریعت نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ دیکھا آپ نے کتنی صاف اور واضح عبارت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیوں نہ اللہ کے فرشتے اس ہستی کا احترام کرتے، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہونا چاہیے وہ بالکل صاف اور واضح کر دیا انہوں نے، کہ انہوں نے کہا اللہ تعالی کی صفات متشابہات میں سے ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اور اللہ کا ہاتھ، بس یہ کہو ہم ان پہ ایمان لائے اور ان کا ظاہری معنی جو بنتے ہیں اس کی طرف مت جاؤ اور اللہ کے حوالے کر۔ ابھی تک آپ نے حوالے سن لیے، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ایک، اس کے حواشی بلکہ کہیے، دوسری امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی، تیسری نظام الدین نشاپوری کی، چوتھی عبد الرحمن الثعالبی کی، پانچویں تفسیر مظہری، اور چھٹی تفسیر جو اس آخری دور میں لکھی گئی ہے محمد طاہر ابن عاشور کی۔ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بڑی مشہور ہوئی، اور ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ شیخ الازہر رہے اور بڑے کارنامے ہیں ان کے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بڑی محنت سے لکھی ہے، اور جب وہ سورہ آل عمران کی اس آیت پر پہنچے ہیں تو انہوں نے بڑی تفصیل سے محکم اور متشابہ آیات کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے 10 قسمیں بنائی ہیں کہ متشابہ کس کس طرح ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی معنی متشابہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی الفاظ متشابہ ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے 10 قسموں سے پہلی قسم میں لکھا ہے، انہوں نے کہا متشابہ جیسے قرآن کی یہ آیت ہے جس میں آیا کہ فی ظلل من الغمام، اللہ تعالی بادلوں کے سائے میں آ جائے، وہ کہتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے۔ دوسری قسم بڑی تفصیلی عبارت ہے، 1.5-2 صفحے تک ان کی بحث خیر 30 صفحات کی ہے، لیکن یہ 10 قسمیں بھی انہوں نے تقریباً 2 صفحات میں بیان کی ہیں۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کو انہوں نے متشابہات میں شمار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ بادلوں کے سائے میں آ جائے، کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں خدا کا آنا ہو جائے؟ یہ آیت متشابہات میں سے ایسے ہی ہے، بس جیسے اللہ نے بیان کر دیا، ہم ان آیات کو متشابہات میں رکھتے ہوئے اس پہ ایمان لاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ اس کی حقیقت تو ہی جانتا ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی، کہتے ہیں کہ حروف اوائل السور، جیسے کہ سورتوں کے آغاز میں حروف ہیں جیسے الف لام میم ہا میم وغیرہ، وَالنَّحْوِ، اور جیسے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ فرمایا الف لام میم، کہیں یہ فرمایا ہا میم، کہیں یہ فرمایا کہ رحمان عرش پر غالب ہوا، اور کہیں فرمایا ثم استویٰ الی السماء، اور پھر اللہ آسمان کی طرف، اگر ٹھیٹھ لفظ عربی کا اس کا ترجمہ کریں تو چڑھ گیا،
متوجہ ہوا آسمان کی طرف. اللہ کا آسمان کی طرف چڑھنا، متوجہ ہونا کیسا ہے، عرش پر غالب آنا کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہیں یہ آیات جیسے الف لام میم اور ہا میم ہیں کہ ان کا بس پڑھ لیا جائے انہیں اور ان کی تفصیل اور تشریح میں نہ جایا جائے. تیسری قسم انہوں نے گنی ہے کہ متشابہ آیات کیسی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں وَهَذَا مِثْلُ اکثر صفات اللہ، اور اس سے تم سمجھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات، الرحمن، رؤوف، متکبر، نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب متشابہات ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ان صفات خبریہ کو متشابہات میں داخل کیا جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی باقی صفات کو بھی لے آئے. اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تمام صفات، وہ چاہے خبریہ ہیں اور چاہے وہ ثابتہ ہیں اور ثبوتیاں ہیں، سب کی سب متشابہات میں داخل ہیں. چوتھی قسم انہوں نے گنوائی ابن عاشور شیخ الازہر نے، اور شیخ الازہر نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو قرآن کی کچھ آیتیں اس طرح سے بھی متشابہ ہیں کہ اللہ نے مثلاً اب مثالیں دیکھو اس کی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم پہاڑوں پر غور کرو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم سمجھتے ہو پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور پہاڑ ایسے چلتے ہیں جیسے کہ بادل چلتے ہیں. بادلوں کو ہوا چلاتی ہے نا، بارشیں برستی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ بھی ایسے حرکت میں ہیں، ایسے چلتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ الازہر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت متشابہات میں سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے متعلق کہا ہے کہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ اللہ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نور کی ایسے ہے جیسے کہ ایک چراغ روشن ہے زیتون کے تیل سے، نہ اس کے لیے مشرق ہے نہ مغرب ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نور کے لیے جو کہا ہے کہ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، یعنی کسی سمت میں وہ قید نہیں ہے، یہ آیت متشابہات میں سے. اور پھر کہتے ہیں کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا، یہ بھی متشابہات میں سے ہے. ثم استوى الی السماء، اور اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چڑھنا ہے آسمان کی طرف، وہی دخان، اور آسمان گیسز کا مجموعہ تھا، آسمان دھوئیں کا مجموعہ تھا. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج کا قرآن نے ذکر کیا ہے نا، ان کی دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، وہ کہتے ہیں یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے، کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کہ کہاں. پھر پانچویں مثال انہوں نے دی، انہوں نے کہا اللہ نے کبھی کبھی اشارہ اور کنائے بھی استعمال کیے ہیں قرآن کریم میں. اب وہاں پر کیا مثال لائیں؟ پھر کہتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ نے یہ جو قرآن میں کہا ہے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس آسمان کو پھیلانے والے ہیں. اور اللہ نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا، اور باقی سب فنا ہو جائیں گے. تو اللہ کے ہاتھ، اس کا بنانا، اس کا پھیلانا، اور اس کے چہرہ پاک اور اس کی آنکھیں، یہ سب متشابہات میں سے. 10 قسمیں انہوں نے کی ہیں، اور 10 قسموں میں سے پہلی، دوسری اور تیسری، چوتھی، پانچویں، اس کے بعد 8ویں جو صفت انہوں نے تشریح میں بیان کی ہے کہ آیات متشابہات کیسی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے اللہ نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ، یہ تو محکم آیت ہے نا. اب اس کے مقابلے میں باقی جو آیات ہیں وہ متشابہ ہیں. اور یخادعون اللہ وخادعون، اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے اور وہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ اللہ ان کے خلاف دعویٰ کرتا ہے اور وہ اللہ کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں، 9ویں درجے میں انہوں نے اسے بھی متشابہات میں سے گنا ہے. اور 10ویں درجے میں وہ کہتے ہیں کہ 10ویں قسم قرآن کی ان آیات کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یکشف عن ساکن، جس دن اللہ تعالیٰ وہ پنڈلی کھول دے گا. تو وہ کہتے ہیں یہ 10 کی 10 آیات میں
یہ تقریباً انہوں نے 8 کے ضمن میں جو مثالیں دی ہیں سب باری تعالیٰ کی صفات میں لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں مسلسل مفسرین اس چیز پر لکھتے رہے ہیں کہ متشابہ آیات میں کیا ہے. ہاں مفسرین میں سے عمومی اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صفات خبریہ متشابہ آیات میں سے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صفات ثبوتیہ کو بھی اس میں شامل کر لیا. تو اس لیے جتنی بھی احادیث آپ نے سنی اور قرآن کریم کی جتنی بھی آیات آپ نے سنی، ان سب میں مشترکہ طور پر سیدھی سادی بات عقیدے کی وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور اس کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ میں ہمارے استاد حضرت سعید احمد صاحب پالنپوری، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کے علم میں برکت دے، وہ ابھی حیات ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کی جب انہوں نے شرح کی تو انہوں نے بھی یہی لکھا. آپ دیکھیے ان کے الفاظ کیا ہیں. فرماتے ہیں اور صفات متشابہات سے وہ صفات مراد ہیں جن سے اللہ تعالی کا مخلوق کے مشابہ ہونا مفہوم ہوتا ہے، اور جن سے اللہ تعالی کا جسم دار ہونا سمجھا جاتا ہے، جیسے ہاتھ، قدم، انگلیاں، پورے چہرہ، آنکھ، پنڈلی، آسمان دنیا پر ہر رات اترنا، میدان قیامت میں اترنا، عرش پر متمکن ہونا وغیرہ. صفات حقیقیہ سمع، بصر، کلام وغیرہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاتی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی جن حدیثوں میں صفت ید آئی ہے وہاں مذکورہ بات لکھی ہے. اسی طرح ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی صفت عین کے تعلق سے مذکورہ بات کہی ہے، حالانکہ یہ تفریق صحیح نہیں. تمام ہی صفات از قبیل متشابہات ہیں. یہ ہے عقیدہ جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے، اسی پہ موت دے، اور قیامت میں اپنی خوشی اور اپنی مہربانی رحم و کرم کے ساتھ اپنے حضور میں حاضری نصیب فرمائے. یہ ہے عقیدے کی بات. حضرت مفتی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ تمام ہی صفات از قبیل متشابہات ہیں، کیونکہ سبھی الفاظ سے اہل لسان کے نزدیک جو بات سمجھی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں. اگر صفت ضحک، ہنسی اس لیے شان عالی کے لائق نہیں کہ اس کے لیے منہ ہونا ضروری ہے، تو یہی چیز صفت کلام بات کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اگر صفت بطش پکڑنا اور نزول اترنا اس لیے محال ہے کہ ان کے لیے ہاتھ اور پیر ضروری ہیں، تو سمع اور بصر کے لیے بھی کان اور آنکھ ضروری ہیں. غرض صفات باری تعالی پر دلالت کرنے والے سبھی الفاظ از قبیل متشابہات ہیں اور سب کا ایک حکم ہے. یہ ہے جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ سب کا ایک حکم ہے، اسی کے ہم قائل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ پہلی فیصلہ کن بات تھی جو اتنی احادیث کے بعد ہم نے کہی ہے. لیکن ابھی تھوڑا سا اور صبر کیجئے، اس کے بعد بھی 4-5 باتیں اور باقی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں عرض کریں گے.